الرحمن السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ناصر رینچن اور آپ دیکھ رہے ہیں یونٹی نیوز۔ ناظرین، اس وقت مشرق وسطیٰ میں الیکشن کا موسم ہے۔ مشرق وسطیٰ کے اہم ممالک میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور ایک ملک میں تو انتخاب ہو چکا ہے۔ سیریا ایک اہم ملک ہے مشرق وسطیٰ میں، ایک جنگ زدہ ملک بھی ہے جس کی الیکشن کے اوپر عالمی طاقتوں کی نگاہیں بھی تھی، لیکن ان سب کے باوجود سیریا کے پریزیڈنٹ بشار الاسد چوتھی دفعہ صدر منتخب ہوئے ہیں اور اس دفعہ وہ بھاری مارجن سے انتخاب جیت چکے ہیں۔ 95% ووٹ ان کو پڑے ہیں اور 1,35,00,000 ووٹ وہ حاصل کر چکے ہیں۔ تو بشار الاسد کے چوتھی بار دوبارہ صدر منتخب ہونے کے بعد خطے پر کیا اس کے اثرات پڑیں گے یا اس سے خطے پر کیا اس کی صورتحال ہوگی، اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اہم انتخابات ایران میں بھی 22 جون کو ہونے جا رہے ہیں۔ ایران کا انتخابات اس دفعہ کچھ مختلف ہے اور وہاں کے جو انتخابات میں حصہ لینے والی شخصیات ہیں ان میں کچھ اہم شخصیات برطرف ہوئے ہیں، وہ انتخابات سے آؤٹ ہو چکے ہیں، جس کے بعد وہاں پر ماحول کچھ ایسا بن گیا ہے کہ ایران کے سابق صدر احمدی نژاد، جو کہ دنیا بھر میں اپنی سخت گیر اور خصوصاً امریکہ کے ساتھ ان کے رویوں کی وجہ سے مشہور ہے، انہوں نے ایک اہم اعلان کیا ہے، اہم اعلان یا دھمکی آپ کہہ لیں، حکومت کو دھمکی دی ہے کہ میرے پاس جو راز ہے وہ میں فاش کر دوں گا۔ یہ کیا راز ہے، وہ کیا فاش کرنے جا رہے ہیں؟ اس کے علاوہ ایران کے اس وقت انتخابات اور ان کے کینڈیڈیٹس کے اوپر تفصیلی ہم گفتگو کریں گے۔ ان تمام تر صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں سینئر صحافی نادر بلوچ صاحب۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ نادر بلوچ صاحب، جیسے کہ آپ جانتے ہیں شامی صدر بشار الاسد چوتھی دفعہ صدر منتخب ہوئے ہیں اور بھاری اکثریت، بھاری مارجن سے وہ جیتے ہیں۔ امریکہ اسرائیل کی تمام تر کوششوں کے باوجود وہ ایک دفعہ پھر صدر منتخب ہوئے ہیں اور حالیہ مشرق وسطیٰ کی کشیدگی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے دوبارہ صدر بننے سے خطے پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ ناصر۔ دیکھیں جو شام کا الیکشن ہے یہ بہت لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ چوتھی مرتبہ جو ہے 7 سال کے لیے، اگلے 7 سال کے لیے جو بشار الاسد صاحب ہیں وہ منتخب ہوئے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو 3 امیدوار تھے اور تینوں امیدواروں کے آپ رزلٹس کو ایک طرف رکھ لیں اور بشار الاسد یعنی 95.1% جو ہے وہ ووٹ حاصل کیے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بشار الاسد کی مقبولیت اپنے ملک میں کتنی ہے۔ اور بالخصوص وہاں کے امن و امان کے حوالے سے اور سیاسی حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے یہ الیکشن ہے۔ اور بالخصوص ایک خاص فضا کہ جب اسرائیل جو ہے غزہ پر چڑھ دوڑا اور وہاں پر اس کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اس دوران بھی ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمپین بھی جاری تھی، سارے معاملات بھی جاری تھے اور شام کی طرف سے بھی میزائل جو ہے وہ داغے گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جو ایک ایٹمی تنصیبات تھی وہاں کے قریب بھی یہ جو ہے راکٹس گرے، جس سے کلیئر میسج ہے کہ یہ جو مقاومت کا بلاک ہے، یہ جو مقاومتی بلاک ہے جس میں ایران شامل ہے، عراق شامل ہے، سیریا شامل ہے، لیبنان شامل ہے، یہ بلاک جو ہے بیسیکلی اب جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے اس کی راہ میں سب سے بڑا رکاوٹ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 10 سال یعنی کہ ایک دہائی پوری جو ہے شام جو ہے حالت جنگ میں اس نے گزارے، داعش ہو، جبہت النصرہ ہو، مختلف تنظیم ہو، پوری دنیا سے ہم نے دیکھا کہ امریکہ، اسرائیل اور پتہ نہیں کتنے ممالک نے ان کو سپورٹ کیا کہ آپ جائیں اور شام کی حکومت کو گرا دیں۔ انہوں نے کوشش کی کہ عراق کو بھی گرائے، انہوں نے کوشش کی کہ لیبنان کو بھی گرائے، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہاں پر مقاومتی بلاک کھڑا ہو گیا، سٹینڈ لیا، اور قاسم سلیمانی شہید صاحب وہ شہید ہو گئے، لیکن ان کا جو کام ہے، جو مشن تھا، وہ دیکھیں آپ نے اس چیز کو ناکام بنایا، داعش کو اپنے منصوبوں میں ان کی جو خاک میں ملا دیا۔ آج بشار الاسد صاحب اپنے مقام پر کھڑے ہیں، آج وہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو 95% جو ہے وہ ووٹ حاصل کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی ایک بڑی اکثریت جو ہے ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس الیکشن میں بھی امریکہ سمیت پورا یورپ، فرانس، یہ جتنے بھی ممالک ہیں یہ برے طریقے سے بے نقاب ہوئے ہیں، بلکہ ان کا دوہرا معیار سامنے آیا۔ وہ کیسے کہ انہوں نے جی الیکشن کے انعقاد سے پہلے ہی اس کو جب مسترد کر دیا، لیکن ان کو الیکشن کے رزلٹس کیسے منظور ہوتے ہیں؟ جیسے آپ نے دیکھا کہ مصر میں الیکشن ہوئے، اخوان المسلمین کی حکومت بنی تو انہوں نے اس کو مسترد کر دیا، پھر سی سی نے وہاں پر اقتدار پہ قبضہ کیا، ایک جابر اور ایک ڈکٹیٹر کو انہوں نے قبول کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں، امریکہ سمجھتا ہے، اس کے اتحادی سمجھتے ہیں
کہ جائز حکومت وہی ہے جس کے اوپر ہماری جو ہے تائید ہوگی، ہمارا ہاتھ ہوگا، ہماری آشیرواد ہوگی. وہ جائز حکومت نہیں ہوگی بلکہ وہ ڈکٹیٹرشپ تسلیم کی جائے گی جو ہماری تائید اور اس کے بغیر نہیں ہوگی. آپ نے دیکھا کہ یہ سعودی عرب میں بادشاہت کو قبول کرتے ہیں، بحرین میں بادشاہت کو قبول کرتے ہیں، یو اے ای دیکھ لیں اور ممالک دیکھ لیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے. لیکن جو جمہوری حکومتیں جہاں پر الیکشن ہوتے ہیں وہاں پر ان کو مسائل، وہاں پر ان کو مشکلات ہیں. تو اس لحاظ سے یہ الیکشن بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. اور اگلے 7 سال میں آپ دیکھیں کہ اسرائیل وہ سکڑ کر، آپ دیکھیں غزہ کی پٹی پر کتنا محدود ہو کر رہ گیا ہے، خود اس کو سیز فائر کرنا پڑا ہے. ورنہ پچھلی دفعہ جو جنگ ہوئی تھی اس میں 55 روز بمبارمنٹ ہوتی رہی، اور وہ افراد جو غلیل سے اور کہتے ہیں نا وہ کہ پتھروں سے مقابلہ کرتے تھے، آج وہ ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں. آج وہ ٹیکنالوجی میں اتنے آگے چلے گئے کہ راکٹس فائر کرتے ہیں. 9000 راکٹ انہوں نے تل ابیب اور دیگر شہروں پر فائر کیے. تو یہ بہت امپورٹنٹ اہمیت کا حامل ہے. جی ناظر صاحب، تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بشار الاسد کی فتح، ان کی کامیابی اسرائیل کے لیے اب ایک نیا چیلنج بن گیا ہے، یا عالمی جو قوتوں کی جو سازش تھی وہ اب ناکام ہو چکی ہے. اب ان کے لیے ایک نیا چیلنج بشار الاسد کے صدر کی صورت میں اب کھڑا ہے وہاں پہ. اب ہم آتے ہیں نادر صاحب کی ایران کے الیکشن کے حوالے سے. ایران کے الیکشن اور ان کے جو نمائندے ہیں الیکشن میں جو حصہ لینے والے، انتخابات میں حصہ لینے والے ہیں، ان میں بھی ایک اہم خبریں وہاں سے آ رہی ہے ایران سے، کہ خصوصاً جو احمدی نژاد کی جانب سے جو دھمکی دی گئی ہے راز فاش کرنے کی، اس حوالے سے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے. چونکہ احمدی نژاد سابق صدر ہے ایران کے اور اس کی اپنی ایک پہچان ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ کیا دھمکی انہوں نے کیا دھمکی دی ہے اور کیا راز فاش کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ناصر، یہ بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے کہ اہلیت کا معاملہ شورا نگہبان یعنی کہ گارڈین کونسل میں زیر سماعت تھا. گارڈین کونسل وہ جس میں 6 جو ایکسپرٹس ہیں، جو ریلیجس ایکسپرٹس ہیں، وہ نظام رہبری کی طرف سے یعنی کہ سپریم لیڈر کی طرف سے ہوتی ہیں، اور تقریباً یہ ٹوٹل 12 ارکان پر مشتمل ہے. اور اس میں پارلیمنٹ سے بھی افراد جو ہیں وہ ہوتے ہیں، اور کچھ افراد کو وزارت داخلہ بھیجتی ہے. تو بیسیکلی یہ الیکشن جس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، یہ موجودہ حکومت کے وزارت داخلہ اس کا انعقاد کر رہی ہے. تو اس ساری صورتحال میں گارڈین کونسل نے اہلیت سے متعلق جو چیزیں چیک کی، جو دیکھا، اس کو خود احمدی نژاد صاحب نے اپنے یہ بیان دے کر مہر ثبت کر دیے کہ اگر مجھے اہل نہ قرار دیا تو میں راز فاش کر دوں گا. اٹ مین کہ یو ہیو نو اسٹیٹمنٹ اسپرٹ، آپ کے پاس اسٹیٹمنٹ کی اسپرٹ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی مرتبہ بھی جو آپ کو نااہل کیا گیا تھا وہ ٹھیک کیا گیا تھا، اور آپ نے اس شورا کے جو شورا نگہبان ہے اس کے فیصلے کے اوپر مہر ثبت کی ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ بلیک میلنگ کر رہے ہیں؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ تو ابھی آپ صدر کے لیے اہل قرار نہیں ہوئے اور آپ نے اس طرح کا بیان داغ دیا، اور اگر آپ بن جاتے تو پھر آپ تو ایران کے لیے مشکلات کھڑی کر دیتے. تو میرے خیال میں یہ وہاں کے دوسرے نواز شریف بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا، تو پھر کیا ممکنہ ایسے راز ہو سکتے ہیں جو فاش کرنا چاہتے ہیں؟ کیا حکومت ان کی اس کو اس طرح کی اجازت دے گی؟ اچھا دیکھیں جی، اب یہ راز تو یہ تو ایک ایسی دھمکی ہے نا. اب کیا ہو سکتا ہے جی؟ میرے پاس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جناب ایران ایٹمی طاقت بن چکا ہے، اس سے بڑا اور کیا راز ہو سکتا ہے؟ وہ پوری دنیا کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ایران کتنی پاور ہے، اور کوئی اب ان کے پاس تو راز ہے ہی نہیں. وہ میزائل ٹیکنالوجی میں بہت آگے چلے گئے ہیں. وہ اسرائیل کے خلاف حماس کو کھل کر اعلان کرتے ہیں، اعلانیہ اعلان کرتے ہیں. کوئی یعنی کہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس راز ہو سکتا ہے تو وہ ایٹمی صلاحیت سے متعلق ہے. اور وہ اچھا نادر صاحب، ابھی آپ نے شورائے نگہبان کی بھی بات کی، جو ان کی کونسل ہے، گارڈین کونسل ہے، تو ان کے اوپر بھی آپ نقطہ چینی ہو رہی ہے، ان کے اوپر بھی سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں، خصوصاً جہانگیری اور علی لاریجانی جو کہ ایک اہم شخصیت ہیں، جن کی ایک انقلاب کے بعد سے لے کے اب تک ان کی ایک تاریخ رہی ہے، ان کی ایک بیک گراؤنڈ ہے. یہ 2 اہم شخصیت جس کو اس دفعہ انتخابات میں بھی یہ ان کی ایک پہچان تھی، ان کو رد کیا گیا ہے. اس کے بعد گارڈین کونسل کے اوپر بھی سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو 592 یعنی کہ 592 امیدوار نے جو ہے الیکشن کے لیے کاغذات جمع کرائے تھے، اس کے بعد گارڈین کونسل نے وزارت داخلہ کے ساتھ مل کر پوری چھان بین کی، کچھ شرائط رکھیں. علی لاریجانی صاحب نے فیصلہ قبول کر لیا. گارڈین کونسل کا جو فیصلہ ہے انہوں نے منوان اس کو تسلیم کر لیا. اب سوال جو آپ اٹھا رہے ہیں یا عام فرد اٹھا رہے ہیں وہ یہ اٹھا رہا ہے کہ علی لاریجانی 3 مرتبہ اسپیکر رہا، آخر ایک ایسا شخص جو 1 سال پہلے اسپیکر تھا اس کو نااہل قرار کیوں دیا گیا؟ تو ایران نے جب اس کے جو گارڈین کونسل کی جو نقطہ نظر
جی جاننے کی کوشش کی. جو معلومات سامنے وہ یہ ہے کہ جس کی ایک بیٹی لندن میں رہتی ہو, ایک بیٹی جو ہے وہ امریکہ میں رہتی ہو, اس کی آل اولاد باہر رہتی ہو, تو پھر یہ تو وہاں کے مقامی افراد اور وہاں کی گارڈین کونسل یہ سوال اٹھا سکتی ہے کہ اس دھرتی پر حکمرانی کے لیے یا چیف ایگزیکٹو کے لیے ایک ایسی شخصیت کا انتخاب ہونا چاہیے جس کا ہم مقام سب کچھ ایران ہو, اسٹیٹ ہو. جس طرح ہم پاکستان میں کہتے ہیں, تنقید کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں اس کا بزنس باہر ہے, اس کی آل اولاد باہر ہے, تو وہ یہاں پر کیا کرنے آتے ہیں. تو یہ اس طرح کے سوال میرے خیال میں ہر ملک میں اٹھتے ہیں, اور اس ملک نے اس پر ڈیسائیڈ کیا. اب 7 امیدوار جو کھڑے ہوئے ہیں اس کے پیچھے ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں وہ بیک پہ آ گئے ہیں. گزشتہ روز کا ان کا اسٹیٹمنٹ چیک کر لیں, بیان چیک کر لیں. اور انہوں نے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ جو امیدوار ہیں, یہ جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں, یہ عوام کے محسن لوگ نہیں ہیں. یہ آپ مجھے بتائیں, یہ جو خط لکھنے والے جناب حسن روحانی صاحب ہیں, حسن روحانی صاحب کو 2 مرتبہ اسی نظام نے, اسی سسٹم نے آپ کو موقع دیا کہ آپ 8 سال ایران کی خدمت کریں. اب آپ کو فیصلوں پر جو ہے آپ کی اپنی وزارت داخلہ جو ہے اس کے فیصلے پر اعتراض ہے کہ جی آپ نے سپریم لیڈر کو خط لکھ دیا. اچھا نادر صاحب, یہ جہانگیری جو کہ نائب صدر بھی ہیں اس وقت موجودہ حکومت کی, ان کو ریجیکٹ کرنے کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں میں نے بتایا نا کہ اس کی وجوہات مختلف ہیں. کچھ لوگوں کے بارے میں ہے کہ ان کی ایج کے حوالے سے, اس کی بیماری سے متعلق اور اس سے متعلق بھی کچھ چیزیں شرائط رکھی گئی تھی کہ کتنا سرو کر سکتے ہیں آگے کوئی مشکلات, کیونکہ اس وقت ایران جن بحرانوں کا شکار ہے ان کو ایک ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو نڈر بھی ہو, ثابت قدم بھی ہو اور آگے بڑھ سکے. تو ابھی بھی وہ ایک اہم عہدے پر فائز ہیں, نائب صدر ہیں ایران کے, یعنی یہ احمدی نژاد 2 مرتبہ صدر ہیں. تو میرے خیال میں احمدی نژاد, لیکن ان کے تاریخ تو ختم موجود, وہ رہ چکے تھے, پہلے 2 صدر تھے, لیکن یہ جہانگیری صاحب تو ابھی نائب صدر رہی ہے. میرے خیال میں آگے تفصیلات آ جائیں گی, وضاحتیں ہو جائیں گی آپ کے سامنے. جی ناظرین, اسی کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں, اور ایران الیکشن کے حوالے سے 22 جون تک اس کے انتخابات کے نتائج آنے تک ہم اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے, اور ان تمام تر حالات اور وقت میں سینئر صحافی نادر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, اور اس کے حوالے سے اہم انکشافات اور تجزیے ہمارے سامنے پیش کریں گے, اور ہم یہ آپ کے سامنے تمام انتخابات کی اپڈیٹس دیتے رہیں گے. اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ.